اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن ہم نے رکھے ہوئے ہیں سوال و جواب کے لیے۔ جمعہ اور ہفتہ ان 2 دنوں میں ہم کسی بھی موضوع پر اپنے معزز علماء سے بات نہیں کرواتے، بلکہ ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات کو یکجا کرتے ہیں اور پھر یکے بعد دیگرے یہ سوالات اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں تاکہ حاصل کریں ان سے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے لیے رہنمائی۔ خواتین و حضرات، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ اہل ذکر کو ہم بلاتے ہیں، وہ زحمت کرتے ہیں، ہمارے سوالات ان کے سامنے جاتے ہیں اور ہمارے ذہنوں سے ابہام نکل جاتا ہے۔ ہمارا دین انفس و آفاق کے ہر مسئلے کا حل اپنے پاس رکھتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی منیب الرحمن صاحب۔ مفتی منیب الرحمن صاحب کون آپ سے واقف نہیں، ہمارے ملک کا بہت محبوب، معروف اور مقبول نام محترم مفتی منیب الرحمن، کئی کتابوں کے مصنف، مرکزی چیئرمین رویت ہلال کمیٹی پاکستان۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہیں قاری قرآن محمد اکبر مالکی صاحب۔ محمد اکبر مالکی صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کا تعارف کرا کر میں الفاظ ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو لہن بخشا ہے وہ آپ ہی کا خاصہ۔ تشریف فرما ہے محترم عمار بابر صاحب، آج پہلی مرتبہ پیام صبح میں تشریف لا رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، قاری اکبر مالکی صاحب سے گزارش کروں گا کہ سورۃ التین کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ثم رددناه أسفل سافلين۔ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم ماشاءاللہ سبحان اللہ قاری صاحب، اللہ اکبر۔ ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا اور اس پرامن شہر مکے کی۔ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچ کر دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد کون جزا اور سزا کے معاملے میں آپ کو جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ صدق اللہ العظیم۔ حمد باری تعالیٰ کے لیے عمار بابر صاحب۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم، اللہ کرم اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم، ہیبت سے
ہر ایک گردن غم ہے، ہر آنکھ ندامت سے نم ہے، ہر آنکھ ندامت سے نم ہے، ہر چہرے پہ ہے اشکوں سے رقم، اللہ کا کرم، اللہ کا کرم۔ میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں، تیرا در دیکھیں، تیرے گھر آئیں، تیرا در دیکھیں، اسباب ہوں ان کو ایسے بغم، اللہ کا کرم، اللہ کا کرم۔ جن لوگوں پہ گئے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کا کرم، اللہ کا کرم۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کا کرم، اللہ کا کرم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال آپ کی خدمت میں محمد شوکت صاحب ہیں آزاد کشمیر سے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کی تعریف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیقم صاحب، قرآن و سنت میں عام انداز کے مطابق گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی تعریف درج نہیں ہے، بیان نہیں کی گئی۔ قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچ کر رہو گے، اجتناب کرو گے، تو تمہارے عام گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے، ان کی تلافی ہو جائے گی۔ البتہ قرآن مجید میں کبیرہ گناہوں کا ذکر موجود ہے،
فرمایا کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، اس کی عبادت نہیں کرتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جس نفس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہیں کرتے مگر اگر شریعت کے ضابطے کے مطابق اس کے قتل کا جواز موجود ہو۔ ٹھیک۔ پھر فرمایا کہ ولا یزنون، اور بدکاری نہیں کرتے۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں قتل عمد اور قتل خطا کی ممانعت بیان کی گئی، سود کی حرمت کو انتہائی شدت سے بیان کیا گیا، زنا کی حرمت کو بیان کیا گیا، باکردار عفت مآب خواتین پر بدکاری کی تہمت جھوٹی، اس کی حد بیان کی گئی، شراب کی حرمت بیان کی گئی۔ اسی طرح سے یتیموں کا مال ناحق کھانے کی حرمت بیان کی گئی کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، یا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، ظلماً نہ کھاؤ، باطل طریقے سے نہ کھاؤ، والدین کی نافرمانی۔ پھر حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان من الکبائر الاشراک باللہ، شرک، اور قرآن میں بھی فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک من یشاء، کہ اللہ کے ہاں شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ پھر فرمایا کہ وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حق، اور ناحق کسی بے قصور جان کو قتل کرنا، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْن، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسِ، ماضی میں کسی گزرے ہوئے واقعے کے بارے میں جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، اور جب کفار سے مقابلہ ہو تو پیٹھ پھیر کے بھاگ جانا، پھر جھوٹی شہادت، اور ایک روایت میں وقول الزور، جھوٹی بات کی حرمت بیان کی گئی، کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا۔ پھر بعض حدیثوں میں جادو کو، کہانت کو، اس کی حرمت کو بیان کیا گیا۔ الغرض احادیث مبارکہ میں کبیرہ گناہوں کا ذکر ہے، بعض علماء نے فرمایا کہ 7 ہیں، بعض نے کہا 70 ہیں، جیسے غیبت کی شدید مذمت بیان کی گئی۔ ایک ضابطہ قرآن و حدیث کی قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام نے یہ بتایا کہ جس فعل کی حرمت قرآن میں بیان کی گئی یا اس پر کوئی وعید آئی ہے قرآن و حدیث میں، یا فرض جس چیز کو قرار دیا گیا ہے بلا عذر اس کا ترک کرنا، یا جس چیز کو حرام قطعی قرار دیا گیا ہے اس کا ارتکاب کرنا، جس چیز کو اللہ کے غضب اور لعنت کا حقدار قرار دیا گیا ہے اس کا ارتکاب کرنا، ان کو کبائر میں شمار کیا ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا علماء نے کہ کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو اور کسی نیکی کو بڑا نہ سمجھو۔ نیکی کو بڑا سمجھو گے تو اترانے لگو گے،
گناہ کو چھوٹا سمجھو گے تو اس کے ارتکاب کی جسارت کرو گے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اللہ کہ گناہ پر اصرار نہ کرو۔ ایک گناہ کا تکرار ہے، ایک گناہ پر اصرار ہے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ کہ ایک تو یہ ہے کہ بتقاضائے بشری کوئی گناہ چاہے معمولی ہو کر دیا لیکن اس سے نفرت موجود ہے، پھر کر دیا، یہ تکرار ہے۔ لیکن اگر گناہ کا ارتکاب کیا، دل میں خشیت الہی نہیں، دل میں خوف نہیں، اس گناہ کی سنگینی کا کوئی تصور نہیں، اور پھر اس کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ اصرار ہے۔ اور اس لیے فرمایا کہ صغیرہ پر بھی اصرار یہ کبیرہ میں سے ہے۔ ٹھیک۔ ہاں، جو عام ہم سے چلتے پھرتے گناہ خطائیں سرزد ہوتی ہیں، تو حدیث پاک فرمایا کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہن، کہ 5 نمازوں کے درمیان اگر ہم باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں، کوئی جو خطائیں ہو جائیں یا ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے لیے کفارہ بنا دیتا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ حضور مسجد میں تشریف فرما ہے، ایک شخص آیا کہ میں نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، مجھ پر حد قائم کیجئے۔ حضور خاموش رہے۔ پھر آپ نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے پوچھا کہ وہ بندہ کون تھا؟ اس سے پوچھا کہ تم نے کیا؟ اس نے کہا میں نے ایک عورت سے ملاعبت کی ہے، یا جس کو محض پیار چمکار کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم نے اس سے کوئی مباشرت یا بدی کا ارتکاب تو نہیں کیا؟ اس نے نہیں، اس کہا کہ یہ نہیں کیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں، کہ تم نے ابھی نماز پڑھی ہے باجماعت؟ اس نے عرض کیا کہ پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نیکیاں گناہوں کے اثرات کو زائل کر دیتی ہیں۔ تو اس طرح سے احادیث مبارکہ میں گناہوں کی سنگینی بھی بتائی۔ فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے یہ ہے کہ یلعن الرجل والدیہ، کہ کوئی اپنے ماں باپ پر لعن کرے، یا شتم الرجل والدیہ، یا ابی ہے اپنے ماں باپ کو گالی دینا۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسب الرجل والدیہ، کیا کوئی باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے یا ماں باپ کو بھی؟ فرمایا کہ ہاں، یسب اب الرجل فیسب اباہ، یسب امہ فیسب امہ، کہ وہ دوسرے کے باپ یا ماں کو گالی دیتا ہے اور جواب میں اس کے باپ یا ماں کو گالی دیتا ہے۔ الغرض تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ گناہ کے چھوٹے اور بڑے کی تفریق اور امتیاز کے بغیر ہمارے دل میں ہمیشہ خشیت الہی رہنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی وہ کم ہو یا زیادہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اگر بتقاضائے بشری کمزوری سے ہو گئی ہے تو اس پر توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن میں فرمایا کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب، کہ اللہ کے ذمہ کرم پر ان کی توبہ قبول کرنا ہے کہ جو بشری کمزوری کے تحت گناہ کر لیں لیکن پھر فوراً ہی جلد ہی توبہ کر لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر بشری کمزوری کی وجہ سے کسی گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو کوئی تعویل پیش نہ کریں، کوئی جواز نہیں ڈھونڈیں، بس اللہ سے توبہ کریں۔ گناہ کو جسٹیفائی کرنا یہ تو شیطانی خصلت ہے۔ جی ہاں، تو مسلمان کا کام یہ ہے کہ گناہ پر نادم ہو، کہ انما التوبۃ الندامہ، کہ جو توبہ کی روح ہے وہ گناہ پر نادم ہونا ہے، تو نہ جواز پیش کرے، نہ جسٹیفائی کرے، نہ آرگو کرے، بلکہ عاجز بندہ بن کر بس
توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سبحان سے معافی اللہ۔ مانگے، اور جس گناہ کی شریعت نے جو تلافی کی صورت رکھی ہے اس کو بھی اختیار کرے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر کسی کو کا حق مارا ہے تو اس کو لوٹائے۔ اس کو لوٹائے۔ سبحان اللہ۔ محمد وسیم صاحب لاہور سے سوال یہ ہے کہ کیا حکومت پر لازم ہے کہ وہ حج کرنے والوں کے لیے سبسڈی دے، اور اگر نہ دے تو کیا اس پر ملامت اور تان کرنا درست ہے؟ انیق احمد صاحب، اس سلسلے میں اصولی مسئلہ تو یہ ہے کہ حج صاحب استطاعت پر فرض ہے، اور صاحب استطاعت اسے کہتے ہیں کہ اس کے پاس اس کی حاجات اصلیہ سے اتنا زائد مال ہو کہ جو مصارف سفر ہیں، جی جیسے پہلے کوئی اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، پھر بحری جہازوں میں، گاڑیوں میں سفر، اب ہوائی جہاز میں سفر ہے، تو مصارف سفر ہوں، چاہے ایئر فیئر ہو یا گراؤنڈ ٹرانسپورٹیشن ہو، وہاں جانے کے بعد قیام و طعام کے انتظامات ہوں، اس کے جو مصارف ہیں، اور اس دوران جو پیچھے اس کے زیر کفالت افراد ہیں ان کی کفالت کا انتظام بھی موجود ہے، تو اس پر حج فرض ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من ملک زادم و راحلہ، کہ جو زاد راہ اور سواری کا مالک ہے، وَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ الْحَجِّ حَاجَّةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ، کہ اسے حج سے نہ روکے کوئی حاجت ظاہری یا کوئی ایسی بیماری کہ حج پر جس کا جا نہیں سکتا، یا کوئی ظالم بادشاہ رکاوٹ نہیں ہے، وَلَمْ يَحُجَّ، اور تمام رکاوٹوں کے رفع ہونے کے باوجود اور استطاعت کے باوجود جو حج نہیں کرتا، تو اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ ٹھیک۔ تو حج صاحب استطاعت پر فرض ہے، اور استطاعت کے لیے شریعت نے کوئی رقم کا تعین نہیں کیا، بلکہ ہر دور کے تقاضوں کے مطابق مراد ہے۔ اب رہا اس سلسلے میں حکومت کا، تو حکومت کی ذمہ داری ہے، اور ہمارا دستور پاکستان بھی حکومت کو اس بات کا پابند کرتا ہے کہ اسلام کے مطابق وہ مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کرے، سہولتیں فراہم کرے، یہ حکومت کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ سبسڈی دینا حکومت پر واجب تو نہیں ہے، لیکن حکومت کے لیے فیسیلیٹیشن تو ذمہ داری ہے دستوری، اور دینا چاہے تو جائز بھی ہے، لیکن ایک ایسے نظام میں کہ جہاں ہم یہ کلچر کے نام پر سنیماؤں کے لیے سبسیڈائز کریں اور چیزوں کے لیے سبسیڈائز کریں، تو پھر مسلمان بجا طور پر توقع رکھ سکتے ہیں کہ اگر ممنوعات کے لیے حکومت سبسیڈائز کر سکتی ہے تو فرائض کے لیے کیوں نہیں کر سکتی؟ تو حسب توفیق کرے، یا کم از کم ابھی جو پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں پہلے کہا گیا کہ منی بجٹ پیش کریں گے، اب وزیر خزانہ ہمارے فرما رہے ہیں کہ یہ ریلیف پیکج تھا، تو اگر آپ اور چیزوں میں ریلیف دے سکتے ہیں تو یہاں بھی ریلیف دے دیں۔ مثلا ایئر ٹکٹ پر جو ٹیکس ہے وہ آپ چھوڑ دیں، حاجیوں سے یہ رعایت دے دیں، اور وسائل کے اندر دے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جیسے بہت سے کام حکومت قرض لے کر کرتی ہے، یہ کام بھی قرض لے کر کرے، لیکن حکومت کے وسائل کے اندر اگر ہے، اور ایک ٹریڈیشن بنیادی کام جو آپ نے فرمایا کہ فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، یہ کام ہے حکومت کا، پاکستان میں رہنے بسنے والے اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ حج
فرض ہے، جو بڑھا دی ہیں آپ نے قیمتیں، اس میں کم از کم جتنا کر سکے گورنمنٹ سبسڈائز کرے، یہ ذمہ داری ہے۔ لیکن آپ نے یہ بات بہت اچھی طرح واضح کر دی کہ حکومت پر واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ مفتی صاحب، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عمار بابر صاحب۔ یا نبی دیکھا یہ رتبہ، یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، عرش نے چوما ہے طلبہ آپ کی نالین کا، عرش نے چوما ہے طلبہ آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، آپ کے طلبوں کی نرمی، آپ کے طلبوں کی نرمی قلب پر محسوس کی، آپ کے طلبوں کی نرمی قلب پر محسوس کی، میں نے جب بھی نقش دیکھا آپ کی نالین کا، میں نے جب بھی نقش دیکھا آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، روز محشر سر پہ سورج، روز محشر سر پہ سورج جب سوانے سے پہ ہو، روز محشر سر پہ سورج جب سوانے سے پہ ہو، ایک نیزے پر وہ سایہ آپ کی نالین کا، ایک نیزے پر وہ سایہ آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، تاج کیوں نہ بھیک مانگے، تاج کیوں نہ بھیک مانگے آپ کے نالین کی، تاج کیوں نہ بھیک مانگے آپ کے نالین کی، تاج بر کھاتے ہیں صدقہ آپ کی نالین کا، تاج بر کھاتے ہیں صدقہ آپ کی نالین کا، یا نبی
یہ رتبہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب چند سوالات میں جلدی آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ سمیع اللہ نورانی صاحب راولپنڈی سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے عمرے ادا فرمائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات نبوی میں 4 عمرے ادا کیے۔ سن 6 ہجری میں آپ عمرے کے لیے تشریف لے گئے اور پھر کفار مکہ نے آپ کو عمرہ ادا کرنے سے روک دیا اور معاہدہ حدیبیہ یا صلح حدیبیہ کر کے آپ جو جانور لائے تھے اس کو آپ نے ذبح کر دیا، احرام کھول دیا، لیکن محدثین کرام اور سیرت نگاروں نے اسے بھی عمرے میں شامل کیا ہے۔ پھر اگلے سال 7 ہجری کو عمرۃ القضاء آپ نے ادا کیا، کیونکہ معاہدہ حدیبیہ میں یہ تھا کہ اس سال آپ بغیر عمرہ ادا کیے چلے جائیں گے اور آئندہ سال عمرہ ادا کریں گے اور مسلح ہو کر نہیں آئیں گے۔ پھر 8 ہجری کو فتح مکہ کے بعد ذوالقعدہ میں غزوہ حنین ہوا اور پھر آپ جعرانہ کے مقام پر غزوہ حنین کا جو مال غنیمت تقسیم کیا، پھر وہاں سے آپ نے عمرہ ادا کیا۔ یہ تیسرا اور آخری حجۃ الوداع کے موقع پر آپ پہلے تو حج افراد کی نیت باندھ کر آئے، لیکن پھر آپ نے اس کو قران میں تبدیل فرمایا اور حج سے پہلے عمرہ ادا فرمایا۔ تو یہ آپ کی حیات نبوی کا 4تھا عمرہ تھا اور یہ 4 عمرے آپ نے ادا کیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نیاز صاحب کا سوال ہے اگلا، ان کا تعلق ہے جہلم سے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ کیا ورقہ بن نوفل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے، ان کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا اور ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لکھنا جائز ہے؟ ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزا بن قصی، یعنی حضرت قصی پر جا کر ان کا نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے، اور حضرت ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں پہلی وحی ربانی نازل ہوئی اور آپ تشریف لائے اور آپ پر بتقاضۂ بشری ایک گھبراہٹ کی کیفیت تھی، آپ نے فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو تسلی دی کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، ناداروں کے کام آتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور مصیبت کے عالم میں آپ اہل حق کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ پھر آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر آئیں اور ان کے بارے میں کہ کانا تنصر فی الجاہلیہ، کہ وہ زمانہ جاہلیت میں دین مسیحی کو اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان جانتے تھے، تو انہوں نے ان کے سامنے جب حضرت خدیجہ نے کہا کہ ان سے سنیے، تو جب حضور سے کیفیت سنی تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو پچھلے انبیاء کرام پر آتا رہا، اور کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکالے گی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضور پر ایمان لائے۔ لہذا ان کے بارے میں 2 طرح کے اقوال ہیں کہ چونکہ ان کے وصال تک
حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت عام نہیں دی تھی، یعنی اظہار نہیں کیا تھا، تو لوگ مکلف نہیں تھے، تو اس لیے وہ پھر بیچ میں فترت وحی یعنی انقطاع وحی کا کچھ زمانہ تھا، لہذا ان کے ایمان میں تو کوئی اختلاف نہیں، اگر دین مسیحی پر تھے تو تب بھی ٹھیک ہے، اور حضور پر ایمان لائے تب بھی ٹھیک ہے۔ البتہ ان کی صحابیت کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ وہ ایمان لائے اور صحابیت کا قول تو نہیں کیا، لیکن رضی اللہ عنہ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، اور پھر طبری نے، ابن قانے نے، ابن سکن نے تو ان کو صحابہ میں شمار کیا، اور علامہ بدر الدین عینی نے اور ابن حجر نے ان کو مومن تسلیم کیا ہے، لیکن صحابہ میں شمار نہیں کیا۔ تاہم یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان تھے، اور ان کے بارے میں اگر کوئی ترہیم کا کلمہ کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، کم از کم ایک ویڈیو کوسچن میں چاہ رہا ہوں رکھوں آپ کی خدمت میں۔ جناب والا سوال مفتی صاحب کے لیے ویڈیو کوسچن۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے یا نہیں؟ سرکار، حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حج ولم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جس نے حج کیا اور اس میں کوئی بیہودہ بات نہیں کی، اللہ کے احکام کی حکم عدولی نہیں کی، وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو کر لوٹے گا جیسا اس دن پاک تھا جب ماں کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ نماز کے بارے میں فرمایا کہ اقیم الصلاۃ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ اے پیارے رسول آپ نماز قائم اس کلام کی تلاوت کیجئے جو آپ پر وحی کیا گیا ہے، اور نماز قائم کیجئے، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا اور رضی اللہ عنہ سے کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ نماز ہماری مقبول ہے یا نہیں، تو انہوں نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا اگر تمہاری نماز نے تمہیں برائی سے اور فواحش سے روک دیا ہے تو سمجھ لو کہ تمہاری نماز مقبول ہو گئی ہے۔ لہذا اگر ہمارا حج بھی ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی لاتا ہے، ما قبل حج اور ما بعد حج، اور ہمارے طور طریقے، ہمارے اعمال، ہمارا برتاؤ بدل گیا ہے، تو حقیقت میں تو اللہ بہتر جانتا ہے کس کا قبول ہوا کس کا رد ہوا، لیکن ظاہری علامات میں کم از کم ہم قیاس کر سکتے ہیں اور ایک ظن غالب قائم کر سکتے ہیں کہ یہ شخص حج کر کے آیا اور اس کے طور طریقے، اس کا انداز، اس کا رہن سہن، اس کا برتاؤ عبادات کے معاملے میں، معاملات میں، اخلاقیات میں بہتر ہو گیا ہے، تو یہ حج کے قبول ہونے کی دلیل قرار دی جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آدمی کا دل حج کرنے کے بعد اگلی نیکی کو چاہے کہ اگلی نیکی میں کب کروں گا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے۔ اللہ اکبر۔ میں بڑا ممنون ہوں مفتی صاحب آپ کا، آپ تشریف لائے، اور حسب روایت مفتی صاحب سے ہم نے آج بھی بہت سیکھا۔ قاری اکبر مالکی صاحب کا بڑا ممنون، عمار بابر صاحب آپ کا بڑا شکر گزار۔ خواتین حضرات، ابھی ہمیں عمار بابر صاحب سے کلام اقبال بھی سننے کا شرف حاصل کرنا ہے۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، آپ اور ہم جانتے ہیں، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر انسان میں تھوڑا سا ادب ہو تو وہ بہت سے نسبی فضائل سے اچھا ہے۔ اگر انسان میں
تھوڑا سا ادب ہو تو وہ بہت سے نسبی فضائل سے اچھا ہے۔ اللہ اکبر۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ خواتین حضرات، انیق احمد کو اجازت، اور کلام اقبال کے لیے محترم عمار بابر صاحب۔ گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر، گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر، ہو شوق رد شکار کر، قلب و نظر شکار کر، گیسوئے تابدار کو۔ عشق بھی ہو حجاب میں، حسن بھی ہو حجاب میں، عشق بھی ہو حجاب میں، حسن بھی ہو حجاب میں، یا تو خود آشکار ہو یا مجھے آشکار کر، گیسوئے تابدار کو۔ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے، اب میرا انتظار کر، کار جہاں دراز ہے، اب میرا انتظار کر، گیسوئے تابدار کو۔ روزے حساب جب میرا پیش ہو دفتر عمل، روزے حساب جب میرا پیش ہو دفتر عمل، آپ بھی شرم سار ہو، مجھ کو بھی شرم سار کر، آپ بھی شرم سار ہو، مجھ کو بھی شرم سار کر،
شوق رد شکار کر قلب و نظر شکار